سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونصيرنا وحفيظنا ورفيقنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وفاتحنا وصادقنا وكاملنا وناصرنا وعاقبنا وحاشرنا وخاتمنا وطاهرنا وظاهرنا وباطننا وأولنا وآخرنا، مقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات سادات کرام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی عقیدت میں، آپ کے الفت میں، آپ کے عشق میں دور دراز سے سفر کر کے اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے جملہ معزز و محتشم حضرات سامعین، ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور سید المرسلین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضور جانے جانا حضور جانے جانا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 ہجری میں مدینہ منورہ سے 1500 صحابہ کو لے کر مدینہ شریف کے بالکل قرب میں تشریف لائے، جہاں پر غزوہ خندق ہوا۔ مساجد 7 مشہور ہیں جو بار بار مدینہ شریف جاتے ہیں، 7 مسجدوں کی زیارت کروائی جاتی ہے، جس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مسجد ہے۔ اس میں 1500 صحابہ ہیں، اور جو قرآن نے اس غزوے کو نام دیا ہے وہ ہے غزوہ احزاب۔ اس نام سے سورت بھی ہے 21ویں سپارے میں، اس کا نام ہے سورہ احزاب۔ قابل توجہ چند باتیں ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے،
حزب و نیک لشکر کو کہتے ہیں، اور احزاب بہت سارے لشکر۔ پورا عرب مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گیا، اس لیے قرآن نے اس کو احزاب کہا۔ سارے سردار اپنے اپنے علاقے کے، ذرا یو سی لیول پر، پی پی لیول پر جو کارکنان ہوتے ہیں، وہ سارے افراد کو اکٹھا کر کے لے کر جاتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 25,000 تک جا پہنچی۔ اہل کفر، مشرک، دشمنان اسلام، دشمنان رسول، 25,000، اور مسلمانوں کی تعداد 1,500۔ جو ہمارے حضرات سنگی بیٹھے ہیں جن کو حساب کتاب آتا ہے، تو وہ تناسب کے سوال آپ پڑھیں تو یہاں تو تناسب بھی نہیں۔ روٹی بھی نہیں، ایک کھجور ملتی تھی ایک صحابی کو۔ سردیاں، سخت سردی، کپڑے بھی پورے نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، حضور آپ انج کر لیے کہ خندق کھود کے تے جنگ لڑ گئے، خندق کھود کے زیر زمین، فرمایا کرو، تیاری کرو۔ بڑے بڑے آج بھی دنیا کی جو سب سے ہیوی مشینری ہے وہ حجاز مقدس میں آتی ہے کنسٹرکشن کے لیے، پہاڑوں کو توڑنے کے لیے۔ تب تو مشین کا تصور ہی نہیں، گینتیاں تے کدالاں تے کئیاں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ نوکاں ٹوٹ گئیاں، پتھر تے لگ دیاں سن تے نوکاں ٹوٹ گئیاں۔ تے اسی حضور دی بارگاہ جا کے عرض کیتا، حضور پتھر اتنے سخت نے تے ٹوٹدے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا میں خود آ رہا ہوں۔ میں خود آ رہا ہوں۔ سرکار تشریف لے گئے، فرمایا لے آؤ کدال، کئی لے کر، گنتی کوئی بھی جس سے پتھر توڑا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی نوکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو سرکار نے اٹھایا اور اللہ کا نام، اور پہلی ضرب لگی تو حضور فرماتے ہیں شام فتح ہو گیا۔ میں اللہ نے شام کی چابیاں مجھے دے دی، شام کے خزانوں کی چابی۔ دوسری ضرب فرمایا اللہ نے یمن کی چابیاں بھی ہمیں دے دی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روح زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہمارے حوالے کر دی۔ جس کے پاس ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہوں، اسی کو تو مختار کائنات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب پہلی ضرب لگی نا تو جب گھوپ اندھیرے دے اندر چراغ جلاؤ روشنی ہوتی، میں روشنی ہو گئی۔ خیر، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ مذاکرات ہو جائیں، جنگ نہ ہو۔ یہ ہر جگہ پہ جو ظاہر جو قائد ہے اس کی یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ جنگ کی طرف نہیں جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مذاکرات کے لیے 2 سرداروں کو بلایا، ان میں ایک عیینہ بن حصن نے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ایک حارث بن عوف، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس مقام پر، اس موقع پر یہ حضور کی دشمنی میں اور حضور کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے۔ 25,000 کا لشکر لے کر بات چیت شروع ہوئی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جعلت لکما ثلث تمر المدینہ،
اترجعانی بمن معکما، فرمایا کہ اگر تمہیں مدینہ شریف کی آمدنی جو کھجوروں کے ذریعے ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ دے دیں تو تم اپنے لشکر لے کر واپس چلے جاؤ، تیسرا حصہ۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں 50% دیا جائے، 2 حصے آپ رکھیں، 2 حصے ہمیں دیں۔ فابا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انج نہیں ہوگا، فرمایا تسی تیسرا حصہ لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں 50% چاہیے۔ حضور نے فرمایا انج نہیں ہوگا۔ انہوں نے آپس فرمایا مشورہ کر لو آپس ہی، انہوں نے آپس ہی گل بات کی تھی، انہوں نے کہا تیسرے تو بھی جاواں گے، تو چلو یہ دیتے ہی پھر مذاکرات ہو جانا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے جی ہمیں منظور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کاغذ منگواؤ، ساتھ کاغذ منگوایا، فرمایا کہ دوات بھی منگواؤ، دوات بھی، اور اس کے بعد فرمایا قلم بھی منگواؤ۔ اب یہ دستاویز لکھنی ہے، ایگریمنٹ سائن ہونے۔ حضور نے فرمایا عثمان ابن عفان کو بھی بلاؤ۔ ہم بڑے یعنی تأمل مزاجی سے یہ بات، یہ میں واقعہ صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین فرماتے ہیں، امام زین العابدین فرمایا ساڈے گھر حضور دے جنگاں دے واقعات سانو انج سنائے جاندے سن جویں قرآن دیاں سورتاں یاد کروائی نہیں جاندی۔ بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عثمان لکھو کہ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے اس بات پر کہ مدینہ شریف کی آمدنی جو ہے اس کا تیسرا حصہ کھجوروں کی صورت میں ان کو دیا جائے گا اور یہ مدینہ شریف سے اپنا محاصرہ ختم کر لیں۔ انہوں نے لکھ لیا، معاہدہ لکھا گیا۔ یہاں سر انور کی طرف حضرت عباد کھڑے تھے، عباد بن بشر، اور اسلحے کے ساتھ، جنگی ساز و سامان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پہرا دے رہے ہیں، بالکل سر انور کی طرف کھڑے۔ ان کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا۔ اتنی دیر میں باہر سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ امام شامی نے یہ بات لکھی ہے کہ ولا یدری بما کان من الکلام، حضرت اسید کو نہیں پتا کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ باہر سے تشریف لائے۔ ومعہ الرمح، جب حضرت اسید حضور کی بارگاہ میں آئے تو ساتھ ہاتھ میں نیزہ بھی تھا، تسبیح نہیں تھی، ٹک ٹک والی بھی نہیں تھی، جتھے بیٹھو سارے انہوں دستے نال پڑھ رہے ہیں جی، ویکھ لو جی، تے نال پھر انج کر دین کنی واری ہو گیا، سائیاں دا نام گن گن کے لئی دے، نہ ٹک ٹک والی تسبیح تے نہ دوسری تسبیح۔ سنت ہے کچھ چیزوں میں، جیسے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ تسبیحات سیدہ زہرا ہیں، یہ ایسے ہی پڑھنی چاہیے، تسبیح پر بھی۔ خالی تسبیح کے ہم مخالف نہیں ہیں، ہم اس تسبیح کے مخالف ہیں کہ بندہ زبان سے تو درود پڑھے اور کہے کہ آج میرا 4,50,677 واری ہو گیا ہے، مگر حضور کے دشمنوں کے لیے نرم رویہ رکھے۔ اس تسبیح کی بات ہو رہی ہے۔ تو ویسے بھی علامہ اقبال نے فرمایا کہ ابلیس نے مشورہ دیا یہاں پہ آ کے ہندوستان میں انگریز کو، اس نے کہا یہ آپ اس قوم سے نہیں جیت سکتے، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، مست رکھو، مست جناب، یہ مست رکھو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ مزاج خانقاہی کیا ہے؟ بندے گھیر کے لے آؤ جی، اللہ فلانے جی پیر صاحب دے مرید کرنے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، ہم انہوں نے ایسے پاسے لائے کرو۔ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں ابلیس نے انہوں نے مشورہ دیا۔ حضرت اسید آئے تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا حضور کی بارگاہ میں، تو مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کی نظر پڑ گئی وہ سردار پر جو مذاکرات کر رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ۔ دیکھا کہ اس نے حضور کی طرف ٹانگیں لمبی کی ہوئی۔ اب میں تو اس طرح کر کے بھی نہیں بتا سکتا، اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دے کہ انہیں انج لتاں لمبی کی، صرف بس کہ حضور کی طرف اس نے
لات لمبی کر کے تے یعنی جس طرح لوگ کہتے ہیں جی ایزی ہو کے بیٹھے، ایزی ہو کے بیٹھے، یعنی ہم اپنے استاد مرشد کے پاس ایسے بیٹھتے ہیں ادب کے ساتھ تو آواز آتی تھوڑا سا ایزی ہو کے بیٹھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤ کوئی مسئلہ، وہ زیادہ ایزی ہو گیا، انہیں لتاں حضور والی لمیاں کر دیتی ہیں۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کہاں یہ تو موقع ہے، یہاں ناموس رسالت پر ہلکی بات ہونی چاہیے، اگر حضور کی عزت پر نرم بات ہو سکتی تو حضرت اسید یہاں ضرور کرتے۔ کیوں؟ اس کی کچھ ریزنز ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ تقریر نہیں ہے، صرف اس کو سمجھ لیں کہ آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ حال دل شیئر کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، سامنے کتنے کھڑے جی دشمن، اور ادھر کتنے، تو حالات کا تقاضا ہے نا نرم بات کی جائے، کیونکہ سامنے 25,000 ہیں اور انہوں نے مدینہ منورہ کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، تو 25,000 کے مقابلے میں 1,500 ہیں، لہٰذا حالات کا تقاضا یہ ہے کہ نرم بات ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تو فتویٰ لکھنا چاہیے کہ کیا اگر کوئی حضور کی طرف ٹانگیں لمبی کرے تو اس سے بے ادبی ہوتی ہے، اور پھر صدیق اکبر سے پوچھیں یا مولا علی سے پوچھیں یا معاذ بن جبل یا دوسرے صحابہ سے پوچھیں کہ بے ادبی ہوتی ہے اگر کوئی لتاں لمیاں کر لوے؟ اچھا اگر ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے، یہ بھی اگلا سوال، اگر ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا اتنی ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے تو اس کا حکم کیا، اتنی ہوتی ہے تو اس کا حکم کیا، اتنی ہوتی ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اور کیا اگر میں یہاں پر کوئی بات کر جاؤں تو کہیں مبالغہ تو نہیں ہوگا حضور کی شان میں؟ یہ ساری باتیں یہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سنا، یہاں ہی سنا کتنی مرتبہ کہ جانور جو ہے مشرق والے مغرب کی طرف دوڑے اور مغرب والے مشرق کی طرف دوڑے، نچے تے چھالاں ماریاں تے ہسے تے پوچھن ایک دوسرے نو کی ہو گیا، وہ کہنے لگیا جسی بے لگام تا ہو گیا کہ آج حضور دنیا میں تشریف لے آئے۔ عشق بھی بے لگام ہو گیا جب حضور دنیا میں آئے۔ اس لیے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے نا، کیونکہ بے لگام جو ہو گیا تو اب دلیر ہوگا۔ تو اتنے معاملات ہیں یہاں پر، 25,000 کا لشکر ہے اور یہ ایسا غزوہ ہے حضور ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، نہیں انج نہیں، ادھر ایک اور معنی تانوں کر کے دسنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا ہے سورہ احزاب، فرمایا محبوب یہ غزوہ احزاب ایسے تھا کہ اس میں آپ کے غلاموں کو نچوڑ کے رکھ دیا گیا، نچوڑ کے رکھ دیا گیا، ہلا دیے گئے، بڑے بڑے تگڑے مومن ہلا دیے گئے اور انج نچوڑ کے رکھ دیتا گیا۔ اور اگلی جڑی گل اللہ نے قرآن وچ فرمائی وبلغت القلوب الحناجر، فرمایا محبوب آپ دے غلام سن جڑے تھے ثابت قدم رہ گئے، فرمایا محبوب اگر آپ دے غلاماں دی جگہ چ کوئی ہور ہوندا تے او دا دل او دے منہ چوں باہر آ جانا سی۔ وبلغت القلوب الحناجر، فرمایا محبوب آپ دے غلام سن جنہوں نے دیکھ کے کیا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک ما ابقینا وانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ونحن عن فضلک ما استغنینا۔ یا رسول اللہ رب دی قسمیں اگر تسی نہ ہوندے تے اسی نمازاں کیویں پڑھنی اس؟ فرمایا محبوب کوئی ہور ہوندا تے او دا دل او دے منہ چوں باہر آ جانا سی کہ سخت سردی بھی ہے، ہوائیں بھی ٹھنڈی چل رہی ہیں، پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہوئے، سامنے 25,000 ہے، اور جو منافق تھے وہ واپس جانے لگے۔ وہ صحابہ نے پوچھا تسی کتھے چلے ہو؟ کہنے لگے ساڈیاں بڑھیاں کلیاں، ہماری عورتیں اکیلی ہیں تو ہم جا کر ان کو کسی کے سپرد کر کے اور انہیں سمجھا کے آتے ہیں، یوں کرنا ہے تو یوں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں 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 محبوب یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وما ہی ابھی عورا، ان کے گھر بے حفاظت نہیں، اصل بات یہ محبوب یہ آپ کو چھوڑ کر واپس جا رہا۔ اور جو منافق چھوڑ کر چلے گئے حالات دیکھ کر، اور مومنوں کی کیا بات تھی، مومنوں نے جب دیکھا تو صحابہ ایک دوسرے کو کہنے لگے آج جی تے لڑن کا مزہ ہے۔ وما زادهم الا ایمانا و تسلیما، صحابہ کا ایمان بڑھ گیا،
آگے ہو گیا، ان کا ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اور یہ تو منظر ہم نے خود بھی دیکھا جی، 1400 سال کے بعد حضرت قعقاع کے غلاموں میں دیکھا، حضرت محمد بن مسلمہ کے شیروں میں دیکھا، حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں میں دیکھا کہ جب بھی ناموس رسالت پر کوئی مارچ ہوا اور اس پر ظالموں نے ظلم کیا، تشدد کیا، گولی چلائی، لاٹھی چلائی، پتھر مارے، آنسو گیس پھینکا، تیزاب پھینکا، شیل مارے، یوں نہیں ہوا کہ لوگوں نے کہا نہیں جی ادھر چلیں، بلکہ حضور کے غلام کہتے آگے چلیں، آگے چلیں، آگے چلیں۔ کراچی والے بھول گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ 2-4 گولیاں ماریں گے تو یہ پورا مجمع تتر بتر ہو جائے گا، ان کو پتہ ہی نہیں، جھلیو یہ تو محمد عربی کے غلام ہیں، جب گولی چلتی ہے تو ان کے ایمان میں ویسے اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں اونتے میدان لگے ہے، اونتے کام شروع ہونا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کراچی کسی کے باپ کا نہیں ہے، کراچی رسول اللہ کے غلاموں کا ہے، اور جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی بس بہت جلد ان کا حساب ہوگا الحمدللہ۔ اور اللہ کا فضل ہے، آپ جانتے ہیں کہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہر طرح کی ویکسین ہے، جن پاگل کتوں کو کوئی نہ سنبھال سکے بابا جی کے پاس اس کی ویکسین بھی ہے۔ تو خیر واپس آئیں، آل ایمان کے ایمانوں میں اضافہ ہو گیا۔ تسی گل سن کے تسی مچل رہے ہو جناب، تسی خندق گئے کوئی نہیں تے تسی 1400 سال بعد گلاں ویکھ سن کے تے مچل رہے ہو، تے صحابہ تے حضور دے نال چھوڑ رہے تھے، نال۔ پھر حضور نے خود مٹی اٹھائی، اتنی مٹی اٹھائی کہ حضور کے بدن کی سفیدی اس مٹی کے رنگ میں گم ہو گئی۔ آپ نے اس کو دیکھا کہ اس نے ٹانگیں لمبی کی ہوئی ہیں، تو جملہ کہا، آپ نے فرمایا یا عین الحجرس، اور باندرا، یہ میں اپنے کو لوگ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی مولوی حسن گرم باتیں کرتا ہے، تو میں نے کہا تم نے اسکول میں سبجیکٹ ہی ایک پڑھا ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں، اور ایک وہ زنانی لبی نے وہ جنانی وہ کہنے جی وہ نے حضور دے کوڑا سٹیا، میں کہا صحابہ حضور وال اکھ نہیں سن اٹھن دے دے، کوڑا کے نہیں اٹھن دیتا نے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے۔ ساڑھے بابیاں دے وال چٹے ہو گئے، بخاری اسی پڑھی ہے، مسلم اسی پڑھی ہے، ترمذی اسی پڑھی ہے، ابو داؤد اسی پڑھی، نسائی اسی پڑھی، ابن ماجہ اسی پڑھی، آثار السنن میں بابا جی حضرت قبلہ خادم حسین صاحب کو لو پڑھی ہے، اسی مشکات پڑھی ہے، اسی مسند ابی یعلا پڑھی، جمع الجوامع امام سیوطی دی اسی پڑھی ہے، مسند بزار میں پڑھی ہے، اور حضرت صحیح ابن حبان اسی پڑھی، اسی تے نہیں کدھرے پڑھے، اور جنانی کدھرے نظر آئی ہوئے تو اسی کو تو کر کے رہے ہیں۔ نہیں جی وہ کوڑے پھینکتی تھی تو حضور آگے سے کچھ نہیں کہتے تھے، صحابہ آنکھ نہیں سن اٹھن دیتے۔ اسکول میں سبق یہی پڑھایا گیا پیارے نبی کی پیاری باتیں، ہمیں یہ پڑھایا گیا پیارے نبی کی جنگی باتیں۔ بٹھاؤ ایک دن سانو بھی کیبلاں تے، سانو بھی ایک دن چینل تے بٹھاؤ، تانوں دسیے کہ رسول اللہ دے غلام گل کیویں کردے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا عین الحجر، اے مدینہ شریف دی لائبریری دے اندر بھی یہ کتاب ہے، پوچھو جا کے لال رومال والے کو کیوں رکھی ہے، پوچھو جا کے سعودیہ دے نجدیوں کو کیوں رکھی نے۔ اور یہ ہم بند کمرے میں تو بات نہیں کر رہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب و یم، حضور مسیطے گل کرنا، حق گل کرنا، اے تے پتہ نہیں کیڑی نیکی ہے ایس انتظامیہ دی، اللہ نو انہاں دی کوئی ادا پسند آ گئی ہے تے ایتھے اتنی حق گل بیان ہو رہی ہے، ہن تے مسیطے حق گل نہیں بیان ہو سکتی۔ تے تسی اندازہ کرو کیڑا دور سی کہ باٹی چوک دے اندر چاروں طرف ہندو بیٹھے سن، درمیان وچ آ کے دادا صاحب نے آپ کی گلاں کرتے ہیں۔
مشکل ہو گیا تو داتا صاحب نے باٹی چوک وچ بیٹھ کے کیویں کر لی گل؟ وہ دا جواب علامہ اقبال نے دیتا ہے۔ علامہ فرمانے نے کوئی گل سی کہ داتا صاحب ڈاڈی تقریر کرتے سن، کوئی چوں چاں کوئی پھو پھا نہیں سی کر سکتا، کوئی یہ نہیں سی کہہ سکتا کہ میں چودھری ہاں تے میں وڈیرا ہاں تے میں وڈا ہاں تے میں مسجد دے اندر 4 کارپیٹ دے دیتے، گل کوئی نہیں کر سکتا۔ وہی وجہ ہے فرمایا جدوں داتا صاحب تقریر کرتے سن تے پیچھے محمود غزنوی دی تلوار بھی لٹک رہی ہوئی سی، پتہ سی جڑا کوئی چوں اور خود اقبال کہتا ہے 2 ہی چیزیں تھیں مسلمانوں کے پاس جب سے وہ گئی ہیں ذلیل ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 قرآن تے ایک تلوار، اور این 2 قوت حافظ دیگرند کائنات زندگی را محورند۔ فرمایا مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ تلوار اس لیے ہوتی تھی کہ وہ قرآن کا راستہ صاف کرے، اور قرآن اس لیے ہوتا تھا کہ کبھی تلوار کو غلط نہ چل جائے۔ یہ دو چیزیں گئی ہیں۔ تو آج کہتے ہیں آج کہتے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، IMF کے آگے ہمیں گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ تسی دیو نا 2 دن واسطے PLP والے رو پاکستان دے معاملہ، بلکہ اس سے پہلے آپ ہمیں نشتر والوں کے سپرد کر دیں 2 دن کے لیے۔ خدا دی قسم IMF والے نو حضور دا نام لے کے نال مولا علی دا نام لے کے لمیا پا کے رکھ دیا۔ جس ملک کو ایٹم بم ہوئے او کبھی میں دیوالیہ ہو جاؤں گا، اس ملک کے ہر حکمران پر لعنت ہے۔ اے پاکستان نو دیوالیہ کرویں، اور تاڑا تے میرا دماغ انہاں نے ایتھے تک مفلوج کر چکیا۔ 5 روپے لوگ پیٹرول نہیں سن بڑھن دیں دے، ان 100 روپے ود رہا تے پاکستان کو اتنا پیسہ سارے خرید رہے ہیں جناب۔ کیوں؟ جڑی قوم حضور دی عزت واسطے نہ نکلے پھر جائیں۔ آج تو پہلے کدی نہیں سنیا جی پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تو مصر میں قحط آیا، اور یہ تو رسول اللہ ہے، جناب یوسف کو حسن ملا ہے تو حضور کی وجہ سے ملا ہے نا۔ آج حضور کی عزت پر مسئلہ آیا، جڑا نہیں بولے گا انہیں دیوالیہ تے ہونا ہی ہونا ہے۔ دل تے ہاتھ رکھ تے سچ دس، اب بولے نا سچ جی، تسی حضور دی عزت تے پیرا دیو، معیشت بھی مستحکم ہو جائے گی، اور پھر پاکستان دنیا سے مانگنے والا نہیں ہوگا، حضور کے صدقے پاکستان دنیا کو دینے والا بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ پاکستان کا خزانہ اتفاق سٹیل ملز والوں سے لے کر محمد عربی کے غلاموں کو دے دیا جائے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرم بات ہے جی کہ گرم بات ہے ممبر پر، چلو آج تے میں کرسی تے بیٹھا جی، تے کرسی تے چلو گرم ہو سکتی ہے جی۔ آپ نے فرمایا باندرا، میرا خیال ہے آپ صحابی کا لہجہ نہیں سمجھے، میں یا دی شکل ہونی نا، آپ نے میں یا انل ہجر سوئے بندر دے منہ لیا، حضور دے سامنے لات لمبی کیتی ہے اور میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لوں، حضور خاموش۔ نشتر والے نو اتنا تے احساس ہونا چاہیے نا جی، نبی کے سامنے غلط بات ہو نبی چپ رہ سکتا ہے؟ سارے نہیں بولے، نبی اور نبیوں کے سلطان، غلط بات ہو نبی خاموش رہ سکتا ہے، چپ رہ سکتا ہے، نبی کسی سے ڈر سکتا ہے، حضور خاموش، اور ساتھ چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، اور نگاہ ناز سے دیکھ رہے ہیں حضرت اسید کو، اور دنیا کو بتا رہے ہیں ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہماری عزت پر بات ایسے ہی ہونی چاہیے، ورنہ حضور فرماتے حوصلے سے بات کرتے ہیں، سردیاں ہیں، دودھ جلیبی منگوا کر ان کے منہ میں ڈالیں، ان کو پنیاں بھی کھلائیں اور انہیں کہیں اچھے بچے تو ایسے بات، حضور خاموش مسکرا رہے ہیں۔ اور یہ اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے کوئی بات ہوئی اور حضور نے اسے ناپسند نہیں سمجھا تو اس کا مطلب ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے، حضور مسکرا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد
حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ ساری تقریر کر کے سرکار کی بارگاہ میں آئے تو ساتھ اس کو ایک اور جملہ فرمایا واللہ لولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانفست خصیتک بالرمح، فرمایا خدا کی قسم ہے اگر حضور سامنے نہ بیٹھے ہوتے، یہ جو میں نیزہ لے کر آیا ہوں میں تمہاری پیشاب والی نالیوں پر ماروں۔ اے دیکھو یعنی کونج کے میں ترجمہ کر رہے ہیں، کونج کے کہ کسی کا ہاضمہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، کونج کے میں ڈرتے ڈرتے بڑے نازک جملوں میں ترجمہ کر رہا ہوں تے جے دا ترجمہ پنجابی چ ہوے اچھا جی پنجابی کینو کینو سمجھ آندی صحیح ہو جائے آج ترجمہ پنجابی میں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تے، چلو آج تسی ہس پے ہو تے پھر پھنس گئے ہو، دا مطلب ہے فرمایا واللہ لولا مجلس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لانفست خصیتک، فرمایا خدا دی قسم اگر مینوں حضور دی بارگاہ دا حیا نہ ہوندا تے میں تینوں نیزے اوتھے مارنے سن کہ تو نہ مرد ہو جانا سی۔ یہ میں نے یہ جو ہے نا جی سٹینڈ اس کو جان بوجھ کر ایسے کیا کیونکہ ترجمہ ابھی بھی میں نے اردو میں کیا ہے، پنجابی والا ترجمہ ابھی بھی میں نہیں کیتا۔ ایک کوئی ڈاڈا بندہ ہوئے تے کان میرے نیڑے کرے انہوں میں 10 چھٹاں گا، جنہوں پنجابی ٹھیٹھ آندی ہوئے انج دی پنجابی آندی ہوئے جی بلے شاہ نو آندی ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ، ہاں انج دی پنجابی انہوں آندی ہوئے جی میں سلطان العارفین نو آندی ہے۔ اگر میرے کو جمعے تو بعد میں ملے نال میں انہوں 1100 روپیہ بھی پیش کروں گا، خود پیش کروں پاویں او دے نال ملا کے تے مسجد نو دے چھڈے تے میں خود پیش کروں گا، بس شرط ہے کہ کبھی استاد جی تسی ترجمہ سناؤ میرا ہضمہ پکا ہے تے ترجمہ میں وہی سناواں گا جڑا بابا جی نے ساڈے کان نہیں سنایا ہے۔ حضور کی مجلس کا آیا نہ ہوتا تو میں تمہیں نامرد بنا دیتا، یہاں تم ساری زندگی پھر چھوٹا پیشاب نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا ثم اقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ڈاڑیاں گلاں کر کے تو حضور کول گئے، یہ مطلب عشق اپنا فیصلہ کر لو تے پھر اس تو بعد سجے کھبے حضور دی بارگاہ گئے تے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان امر من السماء فامضی لہ، حضور جڑا تسی معاہدہ فرمایا نا جے تے اللہ دا حکم ہے پھر تے ٹھیک ہے۔ کیڑا معاہدہ؟ ہاں جی کتنیاں؟ تیسرا حصہ، جے تے رب نے گل کی پھر تے ٹھیک ہے، تے جے جناب نے فرمائی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، پھر سمعا و طاعتا، پھر حضور اسی سن بھی لیا تے انج کر کے من بھی لیا۔ اچھا جے تے حضور انج تے پھر اسی انجاں، باقی رہ گئی گل جے حضور ایک رائے وے رائے کہ یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہو جائے تو پھر حضور پھر اسی انہوں کھجوراں نہیں دینیاں، سرکار نے فرمایا پھر کی دینا ہے؟ عرض کی حضور پھر تلوار دینی ہے، ہاں پھر حضور تلوار دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش، حضور نے بلایا حضرت سعد بن معاذ کو اور سعد بن عبادہ کو۔ سعد بن معاذ وہ ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے، سرکار نے فرمایا ایک پاسے سعد بن معاذ کھڑے ہو جاؤ تے ایک پاسے سعد بن عبادہ کھڑے ہو جاؤ، تو اب دونوں صحابی کھڑے ہو گئے اور درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی ایک طرف حضرت سعد بن عبادہ ہیں اور ایک طرف حضرت سعد بن معاذ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سعد بن عبادہ کی خیال ہے اور وہ متقین، اور حضور نے ان کے اوپر اپنا دستے شفقت رکھا ہوا ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے، کی خیال ہے کی کرنا چاہیے، یہ جڑی گل سید نے کیتی ہے۔ اچھا ان سے پوچھا پھر ادھر پوچھا، ہاں جی سعد بن معاذ کی خیال ہے؟ اچھا بیٹھو جی۔ حضرت سعد بن معاذ نے کیا کہا؟ حضور مومن کی بولی تو نہیں نا بدلتی، حضور بولی نہیں بدلتی،
جے تے فیصلہ آسمان دا ہے پھر بھی اسی انج ہاں، جے فیصلہ جناب دا ہے پھر بھی اسی انج ہاں۔ باقی رہ گیا گل جے خالی رائے ہوئے پھر حضور ایک گل میری آپ سماعت فرما لو، ایک گل ایسے لو جناب، جڑے جس خاک تے اتے حضرت اسید بن عزیر دے گھوڑے نے پیر رکھیا، اللہ اس خاک دی برکت نال تانوں تے پھر تواڈے صدقے مینوں ہمیشہ غیرت نصیب آمین۔ اچھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ قد کننا نحن وہؤلاء القوم علی الشرک باللہ وعبادت الاوثان، حضور جدوں اسی کلمہ اے یہودی ہیں، اے جڑے 50,000 دا لشکر لے کے نا یہودی ہیں تے حضور جدوں اسی اسلام نہیں سی قبول کیتا، اے ادوں بھی بتاں دی پوجا کرتے سن تے اسی بھی ادوں بتاں دی پوجا کرتے سن، چونکہ اسی اجی اسلام نہیں سی قبول کیتا۔ لا نعبد اللہ تعالی ونعرفہ ولا نعرف، حضور اسی نہ رب دی عبادت کیتی کدی تے نہ سانو یہ پتہ سی رب کون ہے۔ یہ تو فیض پہنچا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے تھے خدا کون ہے۔ حضور دو گلن ہیں، ایک تے اے بھی نہیں پتا کہ رب کون ہے، نہ اسی کدی رب دی عبادت کیتی تے حضور اسی تنوں ادوں دی گل دس رہے ہیں جی جناب ایتھے آئی نہیں سو ہجرت فرما کر، اے ادوں ساڈے کولوں ایک کھجور نہیں سن لے سکتے، ایک کھجور، وہم لا یطمعون ان یاکلوا منها تمرۃ واحدۃ الا قران او بیعا، یا تے انہاں نوں پیسے لے کے اسی دیندے ساں یا پھر کدی اسی خود خوش ہو جاندے سن، کہندے سن 2 کھجوراں بچیاں تو لے جا۔ حضور اسی اجی اسلام نہیں سی قبول کیتا، بتاں دی اے بھی پوجا کرتے سن، اجی اسی بھی رب دی عبادت نہیں کسی، ادوں ساڈے کولوں ایک کھجور انہاں نے کدی نہیں لے سکے تے ہن میں یعنی جدوں ویسے تو امام شامی دی کتاب تو یہ گل میں ویکھی، لیکن اس تو بعد جدوں کتاب المغازی تو یہ گل ویکھی تے میرا دل کرے میں لائبریری چھالا مارا خدا دی کر۔ اچھا فحینا حضور ہون عطان اللہ تعالی بکا، ہون حضور ساڈا یہ حال ہے کہ اللہ نے تانوں سانہ عطا فرما چھڑیا، ہن ساڈے کول تسی ہو، وَأَكْرَمَنَا بِكَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، وَهَدَانَا بِكَ، اور آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ مطلب کہ حضور دا احسان نہیں بھولے، حضور دا احسان نہیں بھولے۔ یہاں نماز پڑھنی آ جائے، 2-4 عبارتیں صحیح پڑھنی آ جائے، بندہ کہتا ہے کیڑا استاذ کیڑے کو لوپے پڑھے، اسی ایک بندے نو ویکھیا کہ انہوں لوگوں نے پوچھا فلانے تیرے استاد ہیں، انہوں نے انج کر لیا، انہوں نے کہا نہیں میں تو خود بہت بڑا پروفیسر، تے صحابہ اوتھے پہنچ کے رب دی معرفت نصیب ہو گئی، پھر بھی گل ہی کوئی کر دینا، حضور اسلام ملا ہے آپ کی وجہ سے، ہدایت ملی ہے آپ کی وجہ سے، رحمان ملا ہے تو آپ کی وجہ سے، زمین و زمان مکین و مقام چنین و چنا بنے 2 جہاں، سب کچھ آپ دی وجہ تے ہون اے تے اسی تے تیسرا حصہ کھجوراں دا عرض کیتا یا رسول اللہ ما لنا بہذا من حاجت، حضور ہمیں اس معاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگلی گل کی تھی اور کہا واللہ لا نعطیہم الا السیف، حضور اللہ کی عزت کی قسم ہے انہوں نے ایک کھجور بھی نہیں دینی، انہوں نے تلوار دینی، تلوار دینی، انہوں نے تلوار دینی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے تو تمہارے لیے کیا تھا یہ سارا کچھ، تو حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ بات کہی، حضور نے کیڑے لہجے دے اندر جملہ کیا ہوئے گا، انت وذاکا، عربی فرما انت وذاکا، ادھر پنجابی ترجمہ اچھا ساتھ جو میں تیری مرضی، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہاں بھی دنیا کہے گی اچھا ٹھیک ہے، پھر جی میں سعد حسین رضوی کہے گا اے نہیں ہوئے،
वज़ाका, अच्छा साद जी में तेरी मर्जी। तो हजरत साद ने क्या किया, ओ हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु, कोई कागज़ दो यार, कोई सादा कागज़ कोई है किसी को, बिल्कुल सादा कागज़ हो। वो मुआहदा लिखा था हजरत उस्मान गनी ने। हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की था हुजूर मुआहदा सरकार ने फरमाया ये लिखा हुआ। हजरत साद ने वो पकड़ा और सामने वो बैठे हुए थे। अच्छा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫੜੀ ਦਵਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਕਿਆ ਲੋ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਦੱਸਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਹੈ। आपने फरमाया लिया जहदू अलैना ए प्या ने ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ और यहाँ बोलियां क्या बोली जा रही। फैजाबाद में ना जी मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस्ताद साहब ने अपने एक शागिर्द को भेजा कि जाओ मुज़ाकरात करके आओ। अपने शागिर्द को भेजा, उधर जर्नल बैठे थे इधर बाबे का एक शागिर्द जा रहे तो जाके मुज़ाकरात करके वापस आए तो कहने लगा उस्ताद जी अगर थोड़ी सी अगर नरमी हो जाए तो। उस्ताद ने रख के दी चांड और एक चाह दी प्याली पी के ते सानू कहने नरम गल कर। हजरत साद बिन मुआज ने सारा जो मुआदा सी ओदे उत्ते कलम फेरी सारा कुछ मिटा के फरमाया लिया जहदू अलैना जो करना ने कर लो जाओ बस जो करना ने कर लो। अंदाजा लो क्या मंजर होगा। हजरत साद रज़ी अल्लाह जो करना ने कर लो तानू खजूरा नहीं देनी और तानू तलवार ही देनी बस। अगली गल जनाब हुजूर हंस पे फरमाया जी गल साद ने की है ना सिर्फ मैनू नहीं पसंद आई ये रब नू भी पसंद आई। बेहतर यह है कि आईएम से मुज़ाकरात के लिए मिफ्ता इस्माइल की बजाय मौलवी हसन को भेज दो। ठीक है तो ये हजरत साद वाला जुमला उथे कह के आवांगे असी उन्होंने कहना सी पेट्रोल भी नहीं महंगा करना चीनी भी नहीं महंगी करनी बिजली भी नहीं महंगी करनी वो कहन के साढ़े पैसे जो करना ने कर लो नहीं देंगे अपने खर्चे ते जावांगा जनाब जिथे मर्जी भेजन दाता साहब के सदके नाल ही उतो ही असी मंगने सारा कुछ जिथे मर्जी भेजना ने कोई मुहाफिज नहीं कोई बॉडीगार्ड नहीं कला जावांगा जी ते गौसिया मस्जिद दी नुमाइंदगी ते बाबा जी दे सदके नाल हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन दे सदके दे नाल गल करके आवांगे वो कहणगे जी पैसे किस्तां दिओ केड़ियां किस्तां केड़ियां नहीं देनियां वो कहणगे असी ऐसा हम कर लेंगे वो कहेंगे असी इंज कर लेंगे असी कहेंगे जी तुम तलवार देंगे और की करना तलवार रखी है बाबा जी की कब्र दे होते की ख्याल है जनाब ठीक इस वास्ते कोई बस तगड़े हो जाओ ये सदी इस्लाम की सदी है। हाँ जिसने जितना जोर लगाना है लगा ले फिर भी हुजूर का दीन तख्त पर आए जिससे जो बन सकती है कर ले फिर भी हुजूर का दीन तख्त पर आए हुजूर का दीन तख्त पे आए। और हमारे पास तो
آج تو میاں والی سے بابا جی کے مرید سید بادشاہ وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. چلو جا کے بابا جی نو یہ نہیں نا کہن گے کہ نشتر والے بوجھ دے لے ختم نبوت. پیٹرول مہنگا کرو, عوام دی ساری توجہ ادھر ہو جائے تو انڈیا دے اندر جنہیں گستاخی کی تھی انہوں بھول جاؤ. اترو انج نہیں ہونا. یہ بھی ہمارا بیانیہ ہے, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. نہیں بھائی نہیں, جدا دا لفظ انج ہوئے انہوں نے پتہ چلے حضور دے غلام آج زمین تو اٹھ گئے نتے ہو گئے. جدا دا لفظ اتنا زور دے نال ہونا چاہیے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. جدا دا لفظ زور نال کہنا ہے. مودی دا پتا پھٹے ہاں تے او جڑی کھوتی ہے کوٹھے دے اندر پیدا ہونے والی انہوں بھی پتا چلے کہ محمد عربی کے غلام جب بولتے ہیں تو انج لگتا ہے جویں انہاں دی گفتگو دے اندر خون دے قطرے ٹپکدے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. ہاں اے جدا اے لفظ اے دے نال بابا جی خوش. اور آج ہمارے وہ سید بادشاہ ہیں جو مجذوب ہیں وہ کہتے ہیں میں حضور کو پوچھیا یا رسول اللہ تسی کی چاہتے ہو اپنی امت کو لو. حضور نے فرمایا بس میں یہی چاہتا ہوں میری امت لبیک کا نعرہ لگاتی ہے بس. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. 5 واری لانا ہے جی نعرہ 5 تن پاک دے نام تے ہر واری اگے نالوں زیادہ زور ہونا چاہیے. سارے نالوں زیادہ آواز انہوں نے ہونی چاہیے جنہاں دی عمریں زیادہ, انہاں دی آواز سارے نالوں زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ذوف مانا ظالم مگر یہ دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. انہوں نے مقابلہ کرنا ہے تواڈے نال. صرف ابھی محمود غزنوی کے گھوڑے ہندوستان میں آتے تھے تو مودی کی جو نانی ہے اس کا عمل ضائع ہو جاتا تھا. گھوڑے آتے تھے, مجاہد بات کی بات ہے, گھوڑے کے قدموں کی ٹاپوں کے ساتھ مودی کی نانی دادی پھپھو چاچی خالہ ان کے عمل ضائع ہو جاتے تھے. ہاں قوت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ, ہیبت مرد فقیر از لا الہ. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اور انشاءاللہ جدا ہوگا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں جیڑا کہے نا کہ سخت تقریر ہوئی تسی انہوں کا دلی جواب دیں دے. انہوں کو اے ملانگے تھے بیٹھا ہے آپ ہی آ انہوں پوچھئے کہ اے تیرے پیو نے لکھیاں نے کی لکھیا تینوں عربی آندی اردو آندی یہ دس اے لہجہ ساڈا نے اسی اچھا تسی کیوں گرم گل کرتے ہو. اسی انہوں نے کہنے بھائی ناموس رسالت دے سانو صدیق اکبر نے دسیا گل ڈاڈی کرنی ہے, فاروق اعظم نے دسیا, عثمان غنی نے دسیا, مولا علی نے دسیا کہ گل نرم کرنی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ قائم رکھے اور مرنے سے پہلے اللہ اپنے حبیب کی عزت پر ہمیں کچھ نہ کچھ کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.